پکاریں کہ اے لوگو تم سب جنت میں داخل ہو گئے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ آدمی کہیں میں ہی نہ ہوں، اور اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا یہ بات پکارے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک آدمی کے، تو میں یقین رکھتا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب جہنم کی زہریلی اور گرم ہوا کو یاد کرتی تو اس عذاب کو یاد کر کے آپ کافی دیر رویا کرتی تھیں۔ حضرت عروہ اپنے باپ حضرت زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب صبح گھر سے نکلتا تو پہلے حضرت عائشہ کے گھر سلام عرض کرتا۔ ایک روز میں گھر سے نکلا اور حسب معمول سلام کرنے حاضر ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز میں کھڑی تھیں اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہی تھیں۔ سورہ طور کی آیت نمبر 127 آپ تلاوت فرما رہی تھیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور گرم زہریلی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ یہ آیت نماز میں بار بار پڑھتی جا رہی تھیں اور بے تحاشا روتی جا رہی تھیں۔ میں انتظار کے لیے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ میرا جی بھر گیا اور میں کسی کام سے بازار چلا گیا۔ جب میں واپس پلٹا تو حضرت عائشہ ابھی تک نماز میں کھڑی تھیں اور وہی آیت پڑھ پڑھ کر روتی جا رہی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ عذاب کی آیت پڑھ کر اس قدر روئے کہ آپ بیمار ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب سورہ طور کی آیت تلاوت فرما رہے تھے جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 7، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تو حضرت عمر رونے لگے، بہت روئے۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے آپ بہت سخت بیمار پڑ گئے اور لوگ آپ کی عیادت کو آنے لگے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود لوہار کی دکان پر آگ دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت سعد بن اخرم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جا رہا تھا، ہم لوہار کی دکان سے گزرے، انہوں نے آگ سے سرخ سرخ لوہا باہر نکالا تو حضرت عبداللہ بن مسعود اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل جہنم یاد کر کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل بہت زیادہ روئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی دو مٹھیاں مخلوق سے بھری، اللہ نے ایک کو جنت میں ڈالا اور دوسری کو جہنم میں۔ میں نہیں جانتا کہ میرا تعلق جنت والے گروہ سے ہے